ایک رات آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا، اور وہ منظر عام راتوں جیسا نہیں تھا۔ خاموش صحرا میں ایک روشنی کا اچانک پھٹنا، جیسے آسمان نے ایک لمحے کے لیے سانس لی ہو اور پھر چھوڑ دی ہو۔ اسی لمحے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک سوال فرمایا۔ یہ سوال فلکیات کے لیے نہیں تھا، نہ ہی کسی سائنسی تجزیے کے لیے، بلکہ انسان کے اندر چھپی ایک پرانی سوچ کو بے نقاب کرنے کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم جاہلیت میں ایسے واقعات کو کیا سمجھتے تھے؟ ایک صحابی نے سچائی سے جواب دیا، اور اسی جواب میں وہ بیج چھپا تھا جو بعد میں ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح کرنے والا تھا۔ ایک ایسی حقیقت جو صرف عربوں کی نہیں تھی، بلکہ ہر اس انسان کی تھی جو کبھی آسمان کو دیکھ کر اپنے لیے معنی گھڑتا ہے۔ جاہلیت کا آسمان اسلام سے پہلے عربوں کا آسمان سے تعلق عجیب تھا۔ وہ اسے صرف دیکھتے نہیں تھے، وہ اسے پڑھتے تھے۔ صحرا میں رہنے والے لوگ ستاروں کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ رات کے سفر، سمت، موسم، سب کچھ آسمان سے جوڑا ہوا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس مشاہدے نے ایک اور شکل اختیار کر لی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ستارے صرف راستہ نہیں دکھاتے، بلکہ تقدیریں بھی بتاتے ہیں۔ اگر کوئی ستارہ ٹوٹے تو وہ کسی بڑی شخصیت کی پیدائش یا موت کی علامت ہے۔ اگر کوئی فلکی تبدیلی ہو تو وہ زمین کے لیے پیغام ہے۔ یوں آسمان علامتوں میں بدل گیا، اور آسمان جو اللہ کی قدرت کا مظہر تھا، انسانی کہانیوں کا اسکرین بن گیا۔ اصل بیماری، لیکن یہ صرف جاہلیت کا عقیدہ نہیں تھا، یہ انسانی فطرت کی ایک گہری کمزوری تھی، ایک ایسی سوچ جو خاموشی سے ہر دور میں زندہ رہتی ہے۔ یہ احساس کہ کائنات میرے گرد گھوم رہی ہے، کہ ستارے میری وجہ سے حرکت کر رہے ہیں، کہ وقت میرے لیے معنی رکھتا ہے، کہ آسمان میرے بارے میں اشارے دے رہا ہے۔ یہ خیال کوئی اعلان نہیں کرتا، یہ دل کے اندر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر انسان ہر چیز کو اپنے مرکز سے دیکھنے لگتا ہے۔ کبھی وہ قسمت کو ستاروں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی طاقت کو اپنی تقدیر سمجھ لاتا ہے، کبھی اپنی خواہش کو کائنات کا مقصد بنا لیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص بھی جو جدید دور میں سائنسی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کبھی کسی ہارر اسکوپ، کسی اندازے، کسی غیر یقینی یقین کو اپنی سوچ پر غالب کر لیتا ہے۔ اصل پیغام اس رات جب ستارہ ٹوٹا تو اصل پیغام آسمان میں نہیں تھا، اصل پیغام